میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہم نے پایا اور ہم نے بہت کوششیں کی، کاوشیں کی، اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کی، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، بہت ساری نیکیاں کمائی۔ اب ہم سے رمضان رخصت ہونے کو ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم ایمان والوں نے تمام نے مل کر جو محنتیں کی ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک خوشی کا دن عطا فرماتا ہے، جس کو ہم عید کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عید عطا فرماتا ہے کہ ہم نے جو محنتیں کی، ہم نے جو کوششیں کی، ہم نے جو عبادتیں کی، اللہ اس کے عوض میں ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرماتا ہے۔ اس کے بدلے میں بہت ساری نیکیاں تو ملتی ہے، لیکن ایک یہ خوشی کا دن عطا فرماتا ہے۔ تو جب کریم آقا اور کریم اللہ ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرماتا ہے، تو ہمیں اس خوشی کے دن کو کیسے گزارنا ہے؟ ایک چیز تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے، جو ہم نماز کے طور پر، شکرانے کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ سارے لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، جو کبھی نہیں کرتے وہ بھی اہتمام کرتے۔ لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ دیکھو، ہم رمضان سے چھوٹ رہے ہیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی جیسے ہی عید کا چاند دکھے گا تو شیطان بھی چھوٹنے والے ہیں، ان کو بھی آزادی ملنے والی ہے، اور اتنے دن جو وہ بند تھے، اس کا پورا بدلہ وہ لینے والے ہیں، پورا بدلہ۔ اور خاص کر کے ان نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی گرمی کی شدت میں روزہ رکھا، اتنی گرمی کی شدت میں نماز تراویح ادا فرمائی، سارے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، لیکن جب وہ دن آتا ہے تو شیطان ہمیں اس طریقے سے کام میں لگاتا ہے اور اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ اسی دن، ایک دن کے اندر جو ہم نے مہینہ بھر کیا اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں میں لگا کر۔ طرح کے گناہ ہوتے ہیں، کوئی گھومنے جانے کی پلاننگ بناتا ہے، کوئی کہیں جانے کی پلاننگ بناتا ہے، اور بہت سارا طبقہ، بہت بڑا طبقہ، بہت سارے نوجوان خصوصاً جو ایک مہینے تک اپنے نظروں کی حفاظت کیا، انہوں نے اپنے دل کی حفاظت کی، اس دن کی یہ پلاننگ بناتے ہیں کہ آج جو سب سے پہلے جو پکچر آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ پلاننگ اور یہ کوشش کئی دنوں سے چالو ہو جاتی ہے، اور ان کی طرف سے بھی محنت ہوتی ہے کہ عید کے اوقات میں کوئی ایسی پکچر لائی جائے کہ سارے مسلمان، بلکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس مہینے کی ساری نیکیوں کو اس ایک دن میں ہی ختم فرما لیں۔ اور اس میں ایک دھوکہ ہوتا ہے، سلمان خان کی پکچر، مسلمان ہے بولے، لیکن پکچر تو پکچر ہے جو ہمارے سارے گناہوں کو، جو ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا، اور پھر ہم فخر کر رہے ہوتے، میں نے آج یہ دیکھا، میں نے دیکھا، میں اس کی دعوت چلا رہے ہوتے۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم نے اللہ کو ایک مہینے راضی کیا، جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، اس کو ہم یوں ہی ضائع نہ کریں، کیونکہ آج کل کا ماحول اتنا خطرناک ہے اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے،
جس کے بنا پر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے حالات اور طرح طرح کے مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، یہ موقع تھا، یہ موقع کے اوپر ہم نے اللہ کو کچھ حد تک راضی کیے۔ اگر ہم ایک جھٹکے میں پھر سے اس کو ناراض کر دیں گے اور پھر سے اس کی نافرمانی پہ اتر آئیں گے اور پھر سے اس کے جو ہے ہم باغی بن جائیں گے اور پھر سے اس کی نافرمانی کرنے لگیں گے، تو پھر بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ ہم نے اس ایک مہینے رمضان کی قدردانی یہ فرمائی کہ عید کے دن پہلے ہی سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس چیز کو شروعات کی۔ نہیں میرے نوجوان دوستو، اللہ کا واسطہ اپنی زندگیوں کو بدلو۔ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، اور اس وقت کا پچھتانا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ خون کے آنسو روئیں گے پھر بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہم نے عبادتیں کی، یہ جو ہم نے محنتیں کی ہے، یہ جو ہم نے ریاضتیں کی ہے، یہ جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے والے اعمال کیے ہیں، اس کو ہم ایک ہی دن کے اندر برباد نہ کرے۔ خدا را وہ ہمارے پگار کا دن ہے، اللہ ہم سے خوش رہتا ہے، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اللہ اعلان کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو انہوں نے جو ہے نا محنتیں کی، پورے مہینے انہوں نے میری عبادت کی، اب یہ عیدگاہ کی طرف چلے ہیں، اب ان عیدگاہ کی نماز کے بعد اب ان کو کیا بدلہ دیا جائے، اب ان کا کیا بدلہ دیا جائے؟ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور اس کے فوراً بعد ہم ایک ایسا عمل کرتے ہیں، ہم ایسے گناہوں کے اندر فوراً بعد ملوث ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت جو ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کو اپنا بنانے کا وقت ہے، یہ اللہ کو اپنے ساتھ میں لینے کا وقت ہے۔ نہیں تو یاد رکھو کہ کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری خیر خواہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں زیادہ ڈیپ کے اندر نہیں جانا چاہتا، بس اشارتاً آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس عبادات کے ذریعے سے ہم نے اپنے اللہ کو منایا ہے، اس کو ایک جھٹکے کے اندر گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کے ساتھ میں ہم اس کو نہ توڑیں، ورنہ ہمارا جو حال ہوگا وہ تاریخ میں بھی نہیں لکھا جائے گا۔ بس اسی بات پر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ، میں دل کی گہرائی سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے کہنے سے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو نیکیاں کی، ہم نے جو اللہ کو راضی کرا، اللہ سے ہم نے جو معافی مانگی، یا اللہ ہمیں اس کو اسی طریقے سے بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔